بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی علیہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃً و سلام علیہ۔ یہ میرا چینل ہے سید نعیم الدین، اس میں ڈالتا ہوں سدا بہار باتیں، اور ابھی میں اس میں ڈال رہا ہوں مجھے ثانی علیہ کے واقعات، ہے نا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی علیہ وصحبہ بارک وسلم۔ جتنا اولیاء اللہ کتاب میں نے جمع کیا ہے، جتنا دینی باتیں میں نے جمع کیا ہے، جتنی قیمتی کارآمد باتیں، قصے کہانی کی باتیں بچپن سے ابھی تک بہت میں نے جمع کیا، بہت ضائع ہو گیا۔ اب میں اسے یوٹیوب میں ڈال رہا ہوں۔ میں نے چھپا کے بٹوایا تھا، لوگ پھینک دیتے بھائی کہاں پھینک، نہیں بھائی سب کا پاؤں پڑتا ہے اس سے۔ تو دیکھیے یہ میں پارٹ 8 ڈال رہا ہوں۔ کرامیہ فرقہ جو کہ ظاہر پرست لوگوں پر مشتمل تھا، اس زمانے میں ظاہر ہوا تھا، خدا کو مجسم مانتا تھا۔ اس نے غوریوں اور ہرات کے باشندوں میں اپنا زبردست اثر پیدا کر لیا۔ یہ فرقہ ابو عبداللہ بن اکرام المتوفی 255 ہجری، سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے نا، اور 200 سال میں کیسے کیسے حالات پیدا ہو گئے دنیا میں، فوراً ایک فرقہ نمودار ہو گیا۔ تو آپ سب بولے کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، تو ہوں گے، کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے، لیکن کوئی 73واں فرقہ نہیں ہوگا۔ ہر فرقہ میں جنتی ہے جو فسادی نہیں، فسادی کا ٹھکانہ جہنم میں، قرآن کسی بزرگ کا قول نہیں ہے۔ ہر طرح کا بات ہے، چادر، شیرنی، ماتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنا نبی کہے وہ ان کی اس کی صفات کرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہی اصل ہے۔ فسادی کا ٹھکانہ جہنم میں، قرآن کسی بزرگ، ہر 72 فرقہ میں جو فسادی ہے وہی جہنمی ہے۔ 255 ہجری کی طرف منسوب ہے۔ یہ شخص بہشتان کا رہنے والا تھا، یہ شخص بہشتان کا رہنے والا تھا، اور یہ سب روسی ترکستان کا علاقہ ہے۔ بظاہر بڑا عابد و زاہد تھا۔ اس نے 5 سال تک مکہ میں اعتکاف کیا۔ بولیے، جو 5 سال مکہ میں اعتکاف کرے گا اس کا آدمی بھروسہ نہیں کرے گا۔ اعتکاف کیا، لیکن خدا نے اس کو ہدایت نہیں دی، کیونکہ علم و حکمت اور ہدایت وہ سب کو نہیں دیتا۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کی طرف سے، جس کو چاہتا ہے اپنی منشا سے دیتا ہے، خدا نے اپنی منشا سے دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیر صاحب بولے، عالم برائے گشت کے دلبر نیافتم، ہر کس برائے مطلبی دلبری کند۔ آپ مانگتے رہیے، مانگتے رہیے، مانگتے، آپ کو مانگنا نہیں چھوڑنا ہے، اپنی منشا سے دیتا ہے۔ خدا نے ابو عبداللہ بن اکرام کو باوجود عبادت، ریاضت اور اعتکاف مکہ ہدایت کا محروم رکھا، اور وہ اپنے عقائد کی دلیل میں ضعیف و موضوع احادیث بیان کرتا رہا۔ وہ خدا کو مجسم اور عرش پر متمکن مانتا تھا۔ حضرت امام زاری نے اساس تقدس میں اس عقیدے کو باطل قرار دیا۔ اس کرامیہ فرقے کے لوگوں نے امام رازی کے جاہ و جلال اور قد و فر کو بہت اتنا بلند دیکھا، تو وہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے۔ حضرت امام صاحب پہلے ہی ان لوگوں کے باطل عقیدہ کی وجہ سے ان کو ناپسند کرتے تھے۔ اس باہمی شکر رنجی کی وجہ سے امام زاری کو ایک منظم جماعت کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سلطان غیاث الدین غوری کا برادر زاد، اس کا داماد ضیاء الدین بھی شامل تھا۔ اسی مخالفت و مخاصمت کے نتیجے میں امام صاحب کو کرامیہ فرقے کے اکابرین کے ساتھ 590 ہجری میں کوہ فیروز کے مقام پر ایک مناظرہ کرنا پڑا۔ مناظرے میں فقیہ کرامیہ، حنفیہ، شافعیہ سلطان غیاث الدین غوری کے پاس جمع ہوئے۔ مناظرے میں ایک طرف حضرت امام زاری اور دوسری طرف قاضی مسجد الدین عبد المجید بن عمر المعروف ابن قد، وہ کرامیہ فرقے کا بانی تھا۔ گفتگو کے دوران ابن قدہ نے بہت سی باتوں پر اعتراضات اٹھائے، جس کا جواب حضرت امام
راضی بڑے تحمل اور نرمی سے دیتے رہے۔ بعد میں قدہو نے نرم روئی اور نرم گوئی اختیار کی، لیکن اس کے باطلانہ عقائد میں حضرت امام راضی سخت جلال میں آ گئے اور انہوں نے برملا قدو کو سخت برا بھلا کہا، جس کی شکایت ضیاء الدین نے سلطان غیاث الدین غوری سے کی، لیکن سلطان نے اس شکایت کا کوئی اہمیت نہیں دی، جس کا ابن قدو کو بڑا ہی رنج و افسوس ہوا۔ اس نے مناظرے کے دوسرے روز جامع مسجد میں واعظ کہا اور حمد و نعت کے بعد اس نے لوگوں سے کہا کہ ہم وہی بات کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمارے نزدیک صحیح ثابت ہوتی ہے۔ ارسطو کے علم، ابن سینا کے کفریات اور فارابی کے فلسفے سے ہم ناواقف ہیں۔ پھر ایک شیخ الاسلام کو جو خدا کے دین اور اس کے پیغمبر کی سنت کی جانب سے مدافعت کرتا ہے، اس کو کیوں کر برا بھلا کہا گیا؟ یہاں سے ڈالیں گے پارٹ 9۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستہ باز گرد۔ اسی طریقے سے 72 فرقے کے بارے میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ واحد کلام یا اللہ، پارٹ 9۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا، لیکن فساد نہیں کرنا ہے نا، نہ غم کروں نہ علم کروں کہ فساد دہر میں کم کروں، تیرے نبی کے برکتوں کو زمانے بھر میں لٹا سکوں۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، آپس میں بہت پیار اتحاد سے رہنا ہے۔ یہ فلسفے، یہ نظریاتی فرق تو رہے گا، ہے نا۔ 30 پارہ قرآن، 5 ٹائم نماز، یہی ہے اسلام، ہے نا۔ اب ہم بولے کم سے کم 2 رکعت نماز 1 لائن ضرور پڑھ لے، تو جو لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ